بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب سوم، اصول و احکام کی حکایت، دعائیں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ترمذی میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس کا ٹکڑا ہے ادعونی استجب لکم۔ مطلب یہ ہوا کہ تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ حکم ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے جائز اور اچھی باتوں کے لیے مانگنا چاہیے۔ چھوٹی بڑی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اور دینے والا نہیں، اللہ ہی سب کو دیتا ہے۔ بندے ذریعہ بنتے ہیں، لیکن دینے والا اور حکم کرنے والا وہی احکم الحاکمین ہے۔ یہ جو بعض بزرگوں کے مزارات پر جا کر لوگ کہنے لگتے ہیں کہ حضرت ہم تو آپ ہی سے لیں گے، آپ ہمیں دیں گے، یہ باتیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ صحابہ اکرام کو بتایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو، اور جب اپنی دعا ختم کر لو تو اسی طرح نہ اٹھ جاؤ بلکہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لو۔ جب دعا مانگنے کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاؤ تو بہتر صورت یہ ہے کہ ہاتھ شانوں تک اٹھے ہوئے ہوں۔ جامع ترمذی میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے دعا مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے کی التجا کرتا۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مقدس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب دعا کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا مانگی، اس نے نہ حمد و ثنا کی نہ ذات ختم المرسلین پر درود بھیجا۔ ارشاد ہوا کہ اس نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم کتاب و حکمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو طلب فرمایا اور ان کی موجودگی میں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی دعا کرنے کا صحیح طریقہ بتایا کہ دعا ہمیشہ حمد و ثنا اور درود کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا آفتوں اور مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ جامع ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بلا نازل ہونے والی ہوتی ہے، اللہ کے بندے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو یہ دعا نازل ہونے والی بلا سے جا ٹکراتی ہے، اور دعا کی بدولت انسان اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگو تو یقین سے مانگو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جسے مانگتے وقت دل پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتا۔ دعا الحاج و زاری سے، رقت قلب سے، خشوع و خضوع سے اور پورے یقین سے مانگنا چاہیے۔ بخاری میں ہے، دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے جب دعا مانگنے والا جلد بازی سے کام نہ لے۔ یہ غلط بات ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا مانگی تھی، قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کا حال جانتا ہے اور اخلاص سے دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، دعاؤں کی طالب ہوں اور آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔
ثم آمین۔ امید کرتی ہوں سامعین کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک اور شیئر کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔